بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہم نے کہا کہ کوشش کریں گے 8، 9 اور 10 محرم کو داستان کربلا مدینے سے مدینے تک کی آپ کی خدمت میں عرض کریں، تاکہ مجھ جیسے طالب علم جو جاننا چاہتے ہیں یا ایک ریویژن کرنا چاہتے ہیں کب کب کیا کیا کیسے ہوا، وہ کوئکلی ایک ریویو کر لیں۔ کل ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ 28 رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے، پھر مکہ پہنچے، پھر کوفہ جانا چاہتے تھے، وہاں نہیں گئے، ابھی ریپیٹ نہیں کرتے ہم ساری باتیں، اور بالآخر کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حسین کربلا پہنچ گئے اور یزیدی فوجوں کی کربلا آمد جاری ہے۔ اچھا، اب آپ نے کل حضرت حر کا واقعہ سنا تھا، اور اگر آپ نے کل کی نشست کسی وجہ سے نہیں بھی دیکھی تو پھر بھی یہ گفتگو ربط بنائے گی بذات خود بھی۔ حضرت حر کا واقعہ آپ نے کل سنا کہ انہوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، امام حسین کو گھیر کر لایا، فوج اشقیاء میں سے تھے، یزید کی فوج کے 2nd یا 3rd ان کمانڈ تھے۔ ٹھیک، یہ میں نے کیوں یہ بات دہرائی؟ اس لیے کہ اب 2 محرم کو پہنچے ہیں، دن گزر رہے ہیں، 3 محرم، 4، 5، 6، 7 محرم کیا ہوا؟ پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، اب پانی نہیں ہے، یعنی یہ ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا، پانی نہیں ہے 7 محرم۔ اور بہت سارے واقعات ظاہر ہے، دامن میں گنجائش نہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ 8 محرم، 9 محرم، آج کا دن 9 محرم کی تاریخ آ گئی ہے۔ آج شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں جنگ کی شروع ہو گئی ہیں، زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ حر یزیدی فوج کا ایک کمانڈر حر اپنے کیمپ میں، اگر میں آج کل کے الفاظ میں کہوں، پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں۔ حر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، جوان بیٹا ہے، کچھ روایات یہ کہتی ہیں۔ پوچھتا ہے بابا پریشانی کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خیر الفاظ میرے مفہوم، اس سامنے صرف 72 ہیں، ویسا اسلحہ بھی نہیں ہے، ویسی تعداد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاسے ہیں، یہاں لشکر ہے ہزاروں کا، اسلحہ ہے، مسلح ہے، پانی ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا کہ جب اس نے کہا نا کہ بابا ڈر کس بات سے لگتا ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں اس نے کہا حر نے اس وقت کہ مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کا کیسے سامنا۔ آپ کو دیکھیے یہ بات تو یاد ہے نا، روایت میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا حر سے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی مجھے جملہ کہتا تو میں جملہ اس تک پلٹاتا، میں نہیں پلٹا سکتا، آپ کی ماں تو فاطمہ تو زہرا ہے۔ بہرحال جب کہا حر کے بیٹے نے بابا ڈر کیسا، سامنے تو پیاسے ہیں، 72 ہیں، حر نے عجیب جملہ کہا بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ اب اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، غم حسین کے صدقے میں۔ بچوں کی آواز، اور یہ اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کی اولاد نہیں ہے، حسین کی اولاد ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ یہ بچوں کی آواز کیا تھی؟ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، ریت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے۔ 7 محرم سے یہ بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے، شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے۔ کہتے ہیں بچے چلاتے تھے، اور بچوں کی چلانے کی آواز حر کے کانوں میں العطشا قتلنی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں قتل کیے جا رہے ہیں، پیاس ہمیں مارے جا رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ہم اولاد والے ہیں، ایک لمحے کو سوچ لیں ذرا اپنی اولاد کو ملے گا، حالانکہ ہمارا کیا موازنہ ہے ہی نہیں، لیکن سوچیں تو صحیح طرح ایک لمحے کو کہ میری اولاد یہ کہہ رہی ہے، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، حر کے جوان بیٹے نے پوچھا کہ بابا پھر ارادہ کیا ہے؟ حر کے اندر جو جنگ جاری تھی، بالآخر حر نے فیصلہ کر لیا، اور اب حر نے اپنا فیصلہ اناؤنس کیا اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بابا کیا فیصلہ کیا ہے؟
بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب کچھ قریب کے لوگوں کو بھی اطلاع پہنچی تو حر کے گرد آئے اور حر کو سمجھایا، حر یہ کیا کر رہا ہے، حر یہ نقصان کا سودا ہے، دیکھ جب اس کیمپ سے جائے گا تو یہ تو نہیں بخشیں گے تجھے، اور دیکھ تجھے پتا ہے نا تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تجھے تو پتا ہے، تو نے تو خود کیا ہے، حسین بھی نہیں بخشیں گے، کیا ہوگا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ پھر وہ بات یاد کیجئے کہ جب امام نے حر سے ایک بات کی اور جواباً حر نے کہا تھا نا کہ حسین میں آپ کو جملہ پلٹا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو ظاہر ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حر کے دل میں جو احترام جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ تھا نا، بس اس کے عوض اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں۔ بہرحال صبح عاشور آ گئی، داستان آگے بڑھ رہی، 10 محرم کا دن آ گیا، حر کو اب اس کیمپ سے نکل کے اس کیمپ میں جانا ہے، حر کو اب خیام حسینی جانا ہے۔ کیا کیا حر نے؟ عجیب، حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کیا، چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا، اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا۔ حر اس عالم میں چلے ہیں اب لشکر حسین کی جانب، بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، اب یہ موومنٹ ہو رہی ہے نا، مخالف کیمپ سے موومنٹ ہو رہی ہے، اور دن بھی عاشورہ کا ہے، اب تو جنگ ہونی ہے، بات طے ہو چکی ہے کہ آج جنگ ہوگی، تو اب یہاں سے جب موومنٹ ہو رہی ہے تو وہاں خیام حسینی میں حضرت عباس امام حسین کے پاس جا کہا مولا لشکر مخالف سے کوئی دھول سی اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ غالباً حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، اور پھر سب نے دیکھا حر آ رہا ہے، لوگ تیار ہیں، لیکن جب کچھ قریب آئے تو لوگوں نے عجب منظر دیکھا۔ ابھی سب اس کشمکش میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، حر آ رہا ہے لیکن حر کس انداز سے آ رہا ہے، کہ اتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ اب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر، قاسم، ابا، کسی نے کہا نہیں ارے مولا یہ اس کی وجہ سے ہم پیاسے ہوئے تھے، نہیں، امام حسین نے کہہ دیا، یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، سب چل پڑے حر کی جانب۔ اب حر نہیں دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ کیونکہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، حر کا جوان بیٹا جس نے حر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے، اپنے بابا سے کہتا ہے بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا چلا نہیں جا رہا شرمندگی کے مارے، بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں چلا جا رہا؟ کہا بابا آپ کو لینے شبیہ پیمبر علی اکبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے۔ کچھ قدم اور چلے، پھر باواز بلند حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے قمر بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں، استقبال کو۔ کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی فردی داستان نہیں ہے۔ حر نے بس اب اتنا کہا بیٹا یہ بتا دے حسین، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا، کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کس طرف ہے، نہیں بیٹا بس یہ بتا دے حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو وہیں پر گھوڑے سے گرا دوں بس۔ بیٹے نے سمت بتائی، حر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہتے ہوئے؟ بس ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے اگر کوئی معاف بھی کر دینے والا ہو تو کچھ تو انسان سوچے، کچھ تو کہے گا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے کیا پڑی تھی کیا؟ حسین نے جواباً کیا کہا؟ کوئی شکوہ، کوئی کچھ نہیں۔ جواباً حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، کہا اے بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا، اخی کا لفظ استعمال کیا، بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا۔
کوئی شکایت نہیں ہے، اب منظر نامہ بدل گیا، کیونکہ اب حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا، بس بھائی کیا کہا، حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو کہ امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کے۔ اب اون و محمد جو کہ امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کر۔ حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں مولا۔ اب دیکھیں حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور حر کی وجہ سے پیاسے ہیں، اور خود حر کو پانی پلایا ہے کل۔ مگر کیا کہا حسین نے اگلا جملہ؟ کہا حر ہمیں افسوس ہے مولا، افسوس؟ کہا حر افسوس ہے ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، مگر تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ طالب جوہری صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ کہ یوں بھی ہوا کہ جب جناب زینب نے حر کو پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو حر نے گویا تماچے مارے اپنے آپ کو، ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچائے مجھے۔ خیر اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، 10 محرم آ گئی ہے، اب حر بھی اس طرف آ گئے ہیں، جنگ شروع ہوئی۔ جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے، اور کمیل مہدوی صاحب نے بھی کل کی نشریات میں کئی اصحاب کا تذکرہ بھی کیا۔ حر بھی اب حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ قصہ میں مختصر کروں، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے، اور حسین حر کے پاس پہنچ گئے۔ حر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، حر کو خیمے میں لائے۔ جناب زینب نے ایسے گریا کیا حر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریا کرے۔ ہاں مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں کہ حسین کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حسین شہید ہوئے ہیں، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟ نہیں، حسین کا لاشا نہیں اٹھایا کسی نے۔ داستان آگے بڑھ رہی ہے، جس ہم نے عرض کیا۔ اچھا ایک اور بات بھی شب عاشور سے متعلق کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، کہ آج رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں ہم۔ امام حسین کے ذہن میں یہ بات بھی تھی۔ دوسرا، اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے، اپنے ساتھیوں کو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے۔ یہ آج کی شب کا واقعہ ہے۔ کیا مطلب؟ شب عاشور امام حسین نے شام ہوتے ہی تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا اور خطاب فرمایا۔ کیا کہا؟ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، آگاہ رہنا۔ شب عاشور حسین کا اپنے اصحاب سے خطاب خیام میں، آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا، میں حسین ابن علی بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، تم اسی اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ۔ اصحاب نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں مولا یہ ناممکن ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں امام حسین نے اس سب کو کہنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھا دیے حسین نے، کہ دیکھو اگر ایک جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا آنکھ کی شرم، کٹسی، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اگر تم میں سے کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا، دیکھو میں نے اندھیرا کر دیا، تم چلے جاؤ یہاں سے جس نے جانا ہے۔ جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو اصحاب نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھی۔ اصحاب نے کہا مولا آپ نے کہا تھا، مولا اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج کی رات شب عاشور، کربلا کی مائیں، عجیب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی، یہ بھی جانتے ہیں کہ تماچے کھائے گی۔ شاعر نے کیا خیال بیان کیا کہ عاشور کی شب کی، کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا ورونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی۔
اس پہلو میں کبھی ماں کی بھی سویا کرو بیٹی. یہ جناب سکینہ کا حوال ہے. جناب علی اصغر کے کیا حوال ہے؟ جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات. بارات روز عاشور. داستان آگے بڑھ رہی. دن شروع ہوا, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی. حضرت حور کی شہادت آپ کو سنا چکے. اب گھر والے قربان ہونے لگے ایک کے بعد ایک. گھر والوں میں سب سے پہلے کون قربان ہوئے؟ حضرت علی اکبر. امام حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے. ہائے داستان یہیں پہ ایک لمحے کو روکیے اور سنیے اشعار. جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا, اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا. ماں ہے علی اکبر کی ماں. ذرا ایک ماں بیٹے کی محبت سنیے. اس کا ماتھا, علی اکبر کا, اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار. اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار, یہ بہار زندگی ہے, یہ میرے دل کی بہار, یہ میری پہلی تمنا, یہ میرے دل کا قرار. کالی ڈوری باندھتی ننھی کلائی. ابھی اکبر چھوٹے ہیں نا, ماضی میں لے کے جا رہا ہوں. کالی ڈوری باندھتی ننھی کلائی پر کبھی, ننھے سینے پر کبھی کرتی تھی دم نادے علی. کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلی, یہ دل شبیر ہے, یہ ہے ہماری زندگی. ایک روٹین ہوا کرتا تھا. کیا سنیے, سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری. حضرت علی اکبر کو سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری. صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی. مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی سینے سے, لیلا پر غشی طاری ہوئی. پر ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی, ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی طاری ہوئی. ارے ایک یہ دن ہے, میں پھر سے آ گیا کربلا پر, ایک یہ دن ہے میان کربلا دیکھے کوئی, ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا مقطع بھی پڑھوں. جناب ریحان آدمی نے کیا کلام لکھا ہے کہ جب آگے جا کر یہ داستان آئے گی کہ جب حضرت علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند تھا نا, تو عورتیں شام کی ایک عجیب دعا کر رہی تھیں جو کہ جناب زینب نے سنی. آپس میں بات کر رہی تھی, عجیب. کہا اللہ کرے یہ جس جوان کا سر نیزے پہ بلند ہے نا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا, اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو. جناب زینب یہ سن رہی تھی, کرے اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیوں ایسا کہتے ہو؟ اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہو. شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا. کہا ارے ہم اس چاند سے چہرے کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے, ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو. تو مقطع سنیے اس کلام کا, کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیان. عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں, جس جواں کا نو کے نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں, اس جواں سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں. یہ آپ نے جناب علی اکبر اور ان کی والدہ کا تعلق سنا. اب جناب علی اکبر اور ان کے والد کا تعلق سنے. داستان یاد ہے نا, کربلا کی داستان چل رہی ہے اور پہلے حسین کے گھر والوں سے پہلی قربانی ہو رہی ہے. جناب علی اکبر آئے, میں قصہ مختصر کرتا ہوں, بہت لمبی داستان ہے نا. رخصت ہو کر جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کچھ آہٹ آ رہی ہے قدموں کی, کچھ آواز آ رہی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا, حسین پیچھے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ سے میں نے ابھی الوداع کہا ہے, بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ میں خداحافظ کہہ چکا ہوں بابا آپ کو. امام حسین نے جواب دیا, اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا. بہرحال داستان آگے بڑھاتے ہیں. علی اکبر گئے, جنگ کی, گھوڑے سے گرے, حسین علی اکبر کے پاس آئے. علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ کاٹ دیا. کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے. ذرا سوچے تو صحیح, ساقی کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا, بیٹا کہہ رہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے. کہا اکبر ایسا کرو, یہ ابھی ایک باپ کے اپنے بیٹے سے کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو. اکبر نے ایسا کیا اور پھر گھبرا کر کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا جگر سے, اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب حسین نے کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا.
علی اکبر چلے گئے. تمام شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. آگے بڑھیے. امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزند جناب قاسم، جنہوں نے کل رات پوچھا تھا بابا جان شہداء میں میرا نام بھی ہے نا، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے. اور شہید یوں ہوئے کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی. کربلا کے 2 شہید کہ جن کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی، ایک حسین ایک قاسم. قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ابھی جان باقی تھی. حسین جناب قاسم کی لاش گٹھڑی میں لائے. قاسم بھی چلے گئے. عباس شہید ہو گئے. پھر بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھیں. جب رخصت ہوئے نا تو امام حسین نے اپنی فرزند اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا دیکھو سکینہ ابھی تم سفارش کر رہی ہو نا کہ میں عباس کو جانے دوں، تمہارے لیے پانی لائیں گے. دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو، کل جب تماچے پڑیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئے گا. عباس گئے، دریا تک پہنچے، پانی بھرا مشکیزے میں، جانب خیمہ واپس چلے. یہاں سے تیروں کی بارش ہوئی. عباس کا ایک بازو قطع ہوا، عباس کا پھر دوسرا بازو. آج بھی کربلا میں حضرت عباس کا روضہ ایک جگہ پر ہے، اور کربلا میں 2 مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں باقاعدہ. دونوں مقامات کا نام ہے کف عباس. کیا مطلب؟ ایک روضہ وہاں ہے، مقام یہاں ہے. کیا مطلب؟ جب قبر وہاں ہے تو یہ کف عباس کیا مطلب؟ کف عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا. ایک اور مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے. عباس کے دونوں بازو قطع ہوئے. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، شہید ہو گئے. اب عباس بھی نہیں رہے. امام حسین کی بہن ام المصائب زینب کبریٰ کے فرزند اون محمد شہید ہو گئے. شہید ہو کر جب واپس آئے، اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کی شہادت تفصیل سے بیان کی جائے. جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی، یہاں تک کہ اب جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے. امام حسین بچے کو اپنے ہاتھ لیے ہوئے تھے. کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اور دیکھو اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. فوج اشقیاء نے پانی نہیں پلایا. حسین نے ایک عجیب کام کیا. حسین نے کہا اچھا دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی خود پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تم پانی پلا دو. حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا. ظالموں نے پانی نہیں پلایا. یہاں تک کہ حسین نے پھر کہا دیکھو اصغر شاید ان کو میری بات پہ یقین، میں کہتا ہوں افسوس کرنے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حسین ان بدبختوں کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، حسین کی بات پر یقین نہیں. لیکن حسین نے کہا شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں. اصغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو. راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری، پانی نہیں پلایا کسی نے. یہاں تک کہ مخالف کیمپ سے اب جب تیر چلانے کی باری آئی تو حالانکہ وہ تیر انداز جو تھا وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا. اس سے کہا گیا ارے تیر چلا، کیوں نہیں چلا رہا تیر؟ تو نے بڑے بڑوں کو مارا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے یہ. اور روایت کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب فوج اشقیاء بھی منہ موڑ موڑ کے رو رہی تھی کہ جو آواز. جب اس تیر انداز سے پوچھا کہ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں، اب دیکھیں اس کو سوچئے گا، اس کو ویژولائز کیجئے گا، جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے، کہہ رہے دیکھ میرے بچے کو نہ مار. بالآخر تیر چلا، اور وہ تیر چلا، میں کیسے یہ الفاظ کہوں کہ جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اصغر بھی شہید ہو گئے. اب سنیے شہادت حسین. سب شہید ہو گئے، سب سے دردناک شہادت سنیے. دیکھیے جب کوئی جاتا تھا نا حسین رخصت کرتے تھے. عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا. اب حسین جا رہے ہیں، اور اب حسین کو کون رخصت کرے؟ حسین کو کون ذوالجناح پر سوار کرائے؟ سب کو تو حسین بٹھاتے تھے ذوالجناح پر، جنگ کے لیے جب جاتے تھے گھوڑے پر کون بٹھاتے تھے؟ حسین کو کون بٹھائے؟ مرزا دبیر کے الفاظ میں سنیے. کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو.
حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جناب زینب نے سوار کرایا. اور حسین کی مقتل روانگی کے وقت ایک اور ڈائلاگ سن لیجئے حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کا. حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں, نظر علم پر لگی ہوئی ہے. سکینہ تھامے ابا کا دامن, یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے, اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں, بس ذرا سا پانی. اور آگے جناب سکینہ نے کہا چچا سے بابا جان کہہ دی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب سکینہ پانی رخصت اس کے بعد کی بات ہے. چچا سے بابا جان کہہ دیں سکینہ پیاسی ہے 3 دن سے. ارے زباں پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, یہ مشک خالی ہے 3 دن سے. لو بابا دیکھو ہے مشک خالی, میں تشنہ لب ہوں, ذرا سا پانی. جناب سکینہ نے کہا مجھے ہے احساس میرے بابا. کل جناب علی اکبر نے کہا تھا نا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. اب جناب سکینہ کو سنیے, مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ. ارے کروں گی تم سے نہ پھر تقاضا, ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ. میں تم پہ صدقے, میں تم پہ واری, میں تشنہ لب ہوں, بس ذرا سا پانی. اب امام حسین جا رہے ہیں, امام حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں. اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں, اب بیبیوں کے پاس کوئی نہیں ہے. جناب سکینہ نے ایک عجب بات کہی. کہا جب امام حسین جا رہے تھے نا, جناب سکینہ نے کہا کہ بابا میرے سر پر ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تاریخ انسانی کا واحد باپ ہوگا حسین جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا. شاید اس لیے رکھا کہ جانتے تھے کہ پھر تو یہ ہاتھ سر پر نہیں ہوں گے, پھر یہ ہاتھ رخسار پر ہوں گے. حسین میدان پہنچے. حسین مظلوم تھے, حسین مجبور نہیں تھے. تلوار نیام سے نکالی, کہا ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے. ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا, ارے تم نے میرا علی اصغر شہید کر دیا. حسین لڑ رہے تھے, ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشقیہ, فوج یزید, الحفیظ, الامان پکار رہی تھی. حسین تنہا, فوج ہزاروں, لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کی. بس میں قصہ مختصر کروں, یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی. اس طرح میں نے کہا حسین کو مجبور نہ سمجھے کوئی, اس لیے حسین نے حجت تمام کی کہ دیکھو حسین نے تنہا سارے لشکر کا مقابلہ کیا ہے. یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی, یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. یہ کرنا تھا کہ جو پلٹی ہوئی فوجیں تھیں وہ پھر سے واپس آئیں. فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے اس کا استعمال کیا. کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے اس کا استعمال کیا. جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا. حسین زخمی ہوتے چلے گئے. ہرملا نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا. امام نے وہ تیر پشت سے نکالا. دل کہتا ہے میرا کہ عصر کے وقت جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو حسین نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو ضرور یاد کیا ہوگا. عصر کا وقت ہے, شبیر کی آتی ہے صدا, چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا. اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں, ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں. گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں. اب فوج میں تذبذب ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے, حسین شہید ہو گئے یا نہیں ہو گئے, تذبذب ہے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے, ایک بدبخت نے کہا کہ اچھا یہ معلوم کرنا, کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ابھی, یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, ان ظالموں کی شقی القلبی تو دیکھیے. کہا میں بتاتا ہوں, پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں.
شمر نے کہا ایک کام کرو، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. خیموں میں بیویاں ہیں. گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے. جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑا گیا، حسین نے حرکت کی. حسین نے کہا اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ. اس عالم میں امام نے نماز کی ادائیگی کی. شمر آگے بڑھا، جملے بڑے سخت ہیں، سینے پر بیٹھ گیا، داڑھی کو پکڑ لیا. حسین نے دست و پا سمیٹ لیے تھے، سانسیں رک گئی تھی، مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں تیر ستم چلا. میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب دیکھ رہی تھی. آج بھی کربلا میں یہاں امام حسین کا روضہ ہے، ساتھ ایک مقام ہے. اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام کا نام ہے تلہ زینبیہ. تلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام پر کیا ہوا تھا؟ ایک ٹیلہ تھا کہ جہاں پہ جناب زینب کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ سواری واپس آئی ہے نا، تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا. آپ کو یاد ہے نا کس طرح رخصت کیا تھا؟ اب جب واپس آئے تو ایک سوال پوچھا ذوالجلال سے، اتنا بتا دے کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا تھا؟ حسین امیر بھی ہیں بھائی، اگر نوجوانان جنت کا سردار امیر نہیں ہے تو اور کون ہے؟ لیکن حسین اس اعتبار سے غریب بھی ہیں. بس میں مقتل کو یہاں میں بس ان اشعار کے ساتھ ختم کروں آج کی حد تک اس داستان کو. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، میر تکلم صاحب کے اشعار. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. تھا غل، شور تھا غل، چراغ امامت ابھی بجھانا ہے. ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. گھوڑے پر آئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، تو جب یہ شور مچا تو پھر کیا ہوا؟ عجب ماجرا ہوا. یہ سن کے یہ آواز سن کے سنگ پتھر، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا کا گھوڑے پر زی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا. اب حسین کو تیر لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا. پھر سر پہ گرز لگا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا. پھر برچھی لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے. اب حسین گھوڑے سے زین سے زمین پر آ رہے ہیں. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے. نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے. رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں بنتے علی کی ٹوٹ گئیں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا. اب میں دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ یہ واقعے کی صورت میں سن چکے ہیں. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر
کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کر، میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے نا، پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا۔ قریب جا کے یدی شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو اللہ اکبر، وہ دیکھو مقتل میں آئی، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہید دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر۔ عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ازلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر۔ حسین شہید ہو گئے۔ داستان کربلا جاری ہے، حسین شہید ہو گئے، کربلا ختم ہو گئی نہیں، ایک اور کربلا شروع ہو گئی کہ جو گھرانے اہل بیت کے ہی الفاظ میں کئی اعتبار سے اس کربلا سے زیادہ سخت تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مدینے سے چلے تھے، پھر مکے پہنچے تھے، پھر کوفے جانا تھا، پھر کربلا آئے تھے، پھر خیمے لگے تھے، پھر شب عاشورائی، پھر روز عاشورائی، پھر اصحاب کی شہادتیں ہوئی، پھر خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی، پھر حسین کی شہادت ہوئی۔ اب آج کی حد تک اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں، اور کل شام 6 بجے ہم جب 10 محرم الحرام روز عاشور شام غریبہ کے عنوان سے شان حسین نشریات میں حاضر ہوں گے، تو کل اس داستان کو مکمل کریں گے کہ اب حسین شہید ہو گئے، اب کیا ہوا، کل عرض کریں گے اس واقعے کی حد تک بھی اور آج کی نشریات کی حد تک بھی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شب عاشور کا آغاز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے 4 سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔